احقاف کے بارے میں. احقاف جی. سورۃ احقاف یہ اس کا 46واں نمبر ہے تدوینی اعتبار سے، یعنی قرآن کریم میں کتابت میں 46واں نمبر، اور اس سے پہلے 65 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. یہ 66ویں نمبر کی صورت جو نازل ہوئی تھی. اور احقاف کا معنی ہوتا ہے ریت کے ٹیلے. ریت کے ٹیلے. ریت کے ٹیلے. یہ قوم عاد کے قریب یہ جگہ ہے، ریت کے ٹیلے تھے یہاں، تو اس لیے اس کی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی. درست. اور اس میں بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں. اس میں جو 35 آیات ہیں، کوئی بڑی صورت نہیں ہے، چھوٹی صورت. چھوٹی صورت 35 آیات ہیں. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کبر اعظم کا ذکر کیا ہے. کبر اعظم. کبر اعظم جی. یعنی ظاہر ہے دنیا میں انسان چھوٹے موٹے جو تکبر کرتا ہے، کبر کرتا ہے، بڑائیاں جتاتا ہے، لیکن سب سے بڑا تکبر یہ ہے اس متکبر ذات کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا. ظاہر یہ سب سے بڑا تکبر، کیونکہ متکبر ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور کبر کا حق جو ہے صرف اللہ کو ہے، کیونکہ بڑائی کا صحیح مستحق وہی ہے. تبھی حدیث میں فرمایا کہ الکبر الریائی، کہ کبر جو ہے میری چادر ہے، جس سے میری اس چادر کو چھیننے کی کوشش کی میں اس کو سخت عذاب دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے تکبر. تو انسان جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تکبر کرتا ہے، تو لیکن اللہ کے مقابلے میں جب تکبر کرتا ہے تو اس کو کبر اعظم کہا، جس کی پاداش میں کل روز قیامت میں یہ انسان جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. جی. اور اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے جہنم کی آگ بدلہ ہے تمہارے اس تکبر کا جو تو دنیا میں کیا کرتے تھے. اور تکبر یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے وحدہ لا شریک نہیں مانا، یعنی توحید کا عقیدہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کی پوجا پاٹ کی، اللہ کے مقابلے میں غیر کو جو ہے وہ معبود کا جو مرتبہ دینے کی کوشش کی، اور اللہ کے کلام کو تسلیم نہیں کیا. اللہ نے جو کلام الہی انبیاء کے ذریعے بھیجا اس کو ڈینائی کیا، اس کی پھپتیاں اڑائیں، اس کا مذاق اڑایا، جو ٹھٹھا اڑایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نتیجے میں ان کو پکڑا، جو آج بھی ہوتا ہے. آج بھی ہوتا ہے، بالکل بالکل آج بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام پہ ان کے احکام پہ مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کل روز قیامت میں یہی مذاق ان کے گلے پڑ جائے گا، اور یہ وہاں ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس کبر اعظم کا اس میں ذکر کیا، جس کی پاداش میں کل پکڑے جائیں گے. اور یہ حقیقت اس میں واضح کر دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اگر پہچان لوگے تو توحید کو پہچان لوگے. تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ذات دنیا میں اتاری، اور یہ تمہارے جیسے ہی باتیں کرتے ہیں، تمہارے درمیان میں ہیں. تم ان کے اوصاف و کمالات کو دیکھو اور ان کے ساتھ انس پیدا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کی راہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن ہوا یہ ہے کہ قوموں نے، ظاہر مشرکین مکہ نے آپ کا بھی مذاق اڑایا، آپ پر بھی پھپتیاں اڑائیں، تو جس کے نتیجے میں وہ خدا کو نہ پا سکے. اپنے نظام میں وہ سمجھتے رہے کہ 360 اپنے بت سجا رکھے ہیں، ان پر بھیڑ بھی چڑھاتے ہیں، ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں شرک کر رہے ہیں. اور یہ وہ اتنے بڑے تکبر میں مبتلا ہیں کہ وہ حق بات کو ماننے کو تیار نہیں. اس لیے اس صورت میں توحید کا دعویٰ کیا گیا ہے، توحید کا دعویٰ کیا گیا، اور 4 دلائل نقلی پیش کیے گئے ہیں اور 2 دلائل عقلی پیش کیے گئے ہیں. اس طریقے سے توحید کے مضامین کو جو ہے اس صورت کے اندر ثابت کیا گیا. تو یہ حقائق جو ہے اس صورت احقاف کے اندر بیان ہوئے. اور پھر پہلی قوم خاص اور قوم عاد وغیرہ ان قوموں کی تباہی بربادی کے واقعات ذکر کر کے بتا دیا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر یہ چھوٹا بڑا کبر کیا ہے تو اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ملیمیٹ کیا، اور آخرت کا جہنم کا عذاب ان کے سامنے ہے.